الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے اس سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کی داستان سمجھیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا ذکر ویسے تو اللہ نے مختصر طور پر کئی جگہ کیا، لیکن ذرا تفصیل آئی ہے سورہ ہود میں، سورہ ہجر میں، سورہ شعراء میں، اس کے علاوہ سورہ اعراف میں اور سورہ نمل میں اور سورہ عنکبوت میں اور سورہ قمر میں بھی مختصر اسلوب میں یہ داستان، اس قوم پر عذاب کی داستان بیان ہوئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ فآمن لہ لوط، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ایسی قوم جو اپنے نبی اور رسول کی جان کی دشمن ہو جائے اس سے کسی خیر کی توقع نہیں، لہذا مزید ان میں رہ کر تبلیغ کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ ھو العزیز الحکیم۔ یہ الفاظ آئے سورہ عنکبوت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے سہارا دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آمور اور صدوم کی بستیاں جو فلسطین میں موجودہ اردن کے ملک کے قریب تھیں، آپ وہاں پر ٹھہر جائیے اور وہاں پر لوگوں میں خرابیاں، برائیاں انتہا کو پہنچ رہی ہیں، آپ وہاں رہ کر تبلیغ کیجیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر آمور اور صدوم کی بستیوں میں تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مامور ہوئے۔ آمور اور صدوم کی بستیوں میں جو قوم آباد تھی اس میں شرک کا بھی گناہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی اخلاقی برائیاں اور خرابیاں تھیں۔ سب سے بڑی خرابی ایسی تھی کہ جو اس سے پہلے نو انسانی میں کسی نے بھی نہیں کی تھی، اور وہ تھی ہم جنس پرستی۔ بجائے عورتوں کے جنسی ضرورت لڑکوں سے پوری کرنا، الفاظ آئے قرآن مجید میں کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تم ایک ایسی فحاشی کا ارتکاب کر رہے ہو، ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ جو اس سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ ایک اور جگہ الفاظ آئے تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو، اور جو جنسی تقاضا پورا کرنے کی اصل صورت اللہ نے رکھی ہے، یعنی بیویوں کے ذریعے سے یہ خواہش پوری کرنا، تم اس رستے کو کاٹتے ہو۔ مزید تمہارا جرم یہ ہے کہ تم محفلوں میں سب کے سامنے اس بری حرکت کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم کس قدر حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، اور اس غلط کام کے اوپر تکبر کرتے ہو، بڑے فخر سے اپنے جرائم تم بیان کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے بلا شبہ اس قوم کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، لیکن قوم نے بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے، قوم نے انہیں دھمکی دینا شروع کر دی۔ سورہ شعراء میں الفاظ آتے ہیں، انہوں نے قوم نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اے لوط اگر تم باز نہ آئے اپنی تبلیغ سے تو پھر جان لو کہ تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ اسی طریقے پر
سورہ اعراف میں اور سورہ نمل میں یہ الفاظ بھی ان کے نقل ہوئے. انہوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. ارے آل لوط کو اپنی بستیوں سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کا ہم میں کیا کام؟ بڑا طنزیہ انداز ہے. یہ تو بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ان کا ہم میں کیا کام ہے؟ نکال دو ان کو اپنی بستیوں سے. سورہ عنکبوت میں الفاظ آتے ہیں کہ اس قوم نے کہا قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. ان کی قوم نے کہا کہ لوط جاؤ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو. بہرحال جب ایک طویل عرصہ گزر گیا تبلیغ کا اور کوئی ایک شخص بھی حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لایا اور غلط کام کو اس نے نہ چھوڑا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اللہ نے خود فرمایا سورہ زاریات میں کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے تو وہاں پر سوائے ایک گھر کے کوئی گھر مسلمانوں کا نہ پایا. صرف ایک لوط علیہ السلام کا گھر تھا، کوئی ایک گھر بھی وہاں لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی ان کی بیوی وہ منافقہ تھی، وہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی اور وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہوئی. اب جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہایت حسین لڑکوں کی صورت میں بھیجا. پہلے وہ فرشتے فلسطین میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں بشارت دی، اور بعد میں وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی قوم پر عذاب نازل کیا. اللہ نے اس بات کو بڑے دلچسپ انداز سے بیان کیا ہے سورہ ہجر میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. یہ میری دونوں شانیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ایک شان ظاہر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وہی فرشتے جو قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے تھے، پہلے وہ خوشخبری لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اللہ کی شان رحمت کا وہاں ظہور ہوا. اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب دینے کی شان کا ظہور ہوا انہی فرشتوں کے ذریعے سے قوم لوط پر. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے، یہ تذکرہ سورہ ہود میں بھی آتا ہے، سورہ ہجر میں بھی آتا ہے اور سورہ زاریات میں بھی آتا ہے. انہوں نے آ کر جب ان کو بشارت دی، دلچسپ واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام تو یہ سمجھے تھے کہ یہ کوئی انسان ہے، لہذا فوراً مہمان نوازی کا تقاضا پورا کیا. ایک بچڑا فوری طور پر انہوں نے تیار کیا، تلوایا اور تلا و بچڑا جا کر ان کے سامنے پیش کیا. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان بچڑے کو ہاتھ نہیں لگا رہے، ڈر گئے، اس لیے کہ قبائلی روایات میں تھا کہ اگر کوئی دشمن کسی کے ہاں جائے، بری نیت سے جائے، تو پھر صاحب خانہ کا نمک نہیں کھاتا کیونکہ بری نیت سے آیا ہوتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، اے ابراہیم ڈریے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی کہ جو بڑا صاحب علم ہوگا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام. اور سورہ ہود میں تو آتا ہے کہ صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی بلکہ کہا کہ پوتا بھی ہوگا، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ حیران ہوئی، کہا کہ میں تو بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، میں بھانج ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام سے اب یہ خوف جاتا رہا تو انہوں نے بیٹے کی بشارت آنے کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں، اے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں، یہ بتاؤ کہ تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ قوم تو مجرم ہے لیکن انا فیہا لوطا،
اور اس میں لوط علیہ السلام بھی تو ہیں، لہذا اس قوم پر عذاب نازل نہ کرو، اس قوم میں ایک نیک انسان بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں پر کون کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو تو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے قدرناہا انہا لمن الغابرین، اس کے بارے میں ہم نے طے کیا ہے کہ وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے اور عذاب پانے والوں میں سے۔ اور منع کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ زیادہ قوم لوط کے لیے سفارش نہ کریں، انہو قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا اور اب ان پر عذاب آئے گا۔ قوم لوط پر کس طرح سے عذاب آیا انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ عذاب کی تفاصیل سمجھ رہے ہیں۔ اب جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو ان کی بیوی نے قوم کو اطلاع کر دی کہ ہمارے گھر پر بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اور قوم تو ہم جنس پرستی کے جرم میں بری طرح سے کھوئی ہوئی تھی۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کی قوم لوط علیہ السلام کے پاس آئی دیوانہ وار، دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے ان کے گھر کو گھیر لیا۔ سورہ ہجر میں فرمایا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر والے آگے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہوئے کہ آؤ بھائی آؤ، بڑے خوبصورت لڑکے لوط علیہ السلام کے یہاں آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ایک بری نیت سے ان کے مہمانوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے آئی ہے، تو انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، ارے دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ہے جو سمجھدار ہو، سوجھ بوجھ والا ہو؟ ارے کوئی ایک بھی ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی بیٹیوں کو پیش کر دے لوگوں کے سامنے کہ تم اس سے اپنے تقاضا، اپنی جنس ضرورت پوری کرو؟ یہاں اصل مراد یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے پوری قوم کے لیے ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور قوم کی ساری عورتیں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے گھر پر میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں، اور وہی جائز رستہ ہے جنسی جذبات کی تسکین کا۔ اللہ نے تمہارے جنسی جذبات کو کچلا نہیں، بلکہ ان کے لیے صحیح رخ پر ایک رہنمائی تمہیں دی ہے، انہیں صحیح رخ پر چینلائز کیا ہے، لہٰذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ضابطہ اس کے مطابق ہی عمل کرو۔ لیکن قوم کہاں ماننے والی تھی؟ قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تم تو جانتے ہو کہ جو تمہاری بیٹیاں ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم ان کے حوالے سے کوئی تم سے مطالبہ نہیں کر رہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے، گھبرا گئے اور کہا کہ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، ارے کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے قوت ہوتی، یا پھر میں کسی محفوظ پناہ گاہ میں جا کر پناہ لے لیتا۔ گویا یہ ایک قسم کی ان کی دعا تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنی قوت دے دے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پناہ دے دے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی، اور فرشتوں نے کہا کہ یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، گھبرائیے نہیں، یہ آپ کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے، آپ کو نہیں چھو سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اب ایسا کیجئے کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، پیچھے رہ جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو اس قوم پر آنی ہے۔ اور پھر کہا کہ ان موعدہم الصبح، ان کے لیے جو عذاب کے وعدے کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ الیس صبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟
لہذا جلدی کیجیے، اب نکلیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا 3 قسطوں میں۔ سورہ قمر میں پہلی قسط کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ارے انہوں نے کوشش کی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لیں، تو پھر کیا ہوا؟ عذاب کی پہلی قسط فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ہم نے ان کو اندھا کر دیا۔ تو عذاب کی پہلی قسط آئی کہ قوم کو اندھا کر دیا گیا، اور لوط علیہ السلام بحفاظت اپنے خاندان کو لے کر نکل گئے بستی سے، اس لیے کہ قوم کو اندھا کیا جا چکا تھا۔ پھر اس کے بعد عذاب کی دوسری قسط آئی، اس کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارے عذاب کے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی ان کے گھروں کو الٹ دیا۔ جس جگہ وہ بستیاں موجود تھیں وہیں سے آتش فشاں پھٹا، بستیاں اڑ کر آسمان کی طرف گئیں اور الٹ کر نیچے گر گئیں۔ یہ عذاب کی دوسری قسط تھی کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر عذاب کی تیسری قسط آئی، اور ہم نے ان کے اوپر برسائیں کنکریاں مٹی کی، سنگ گل مٹی کی کنکریاں، عربی میں اس کو سجیل کہا گیا۔ ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی کہ جس میں مٹی کی کس بدبخت کو ہلاک کرے گی۔ فرمایا کہ ان کنکریوں کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستیاں ان مکے والوں سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ یہ جب بھی کبھی سفر کرتے ہیں شام کا تو راستے میں وہ بستیوں کے کھنڈرات آتے ہیں۔ اب تو وہ بستیاں بالکل ہی نیست و نابود ہو گئیں، اور جہاں وہ بستیاں سمندر میں غرق ہوئی ہیں، سمندر کے اس حصے کو بحر مردار ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، لیکن جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت ان بستیوں کے کھنڈرات موجود تھے، اور اہل مکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب اکثر کبھی رات میں کبھی دن میں سفر کے دوران ان بستیوں سے گزرتے تھے۔ تو اس طریقے پر اللہ نے پہلے اندھا کیا، پھر ان کی بستیوں کو الٹا، اور اس کے بعد کنکریوں کی بارش کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ جو گناہ ہے ہم جنس پرستی کا، بہت ہی برا گناہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کی تصحیح کر لینی چاہیے۔ جب کوئی شخص یہ جرم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ لوطی ہے، کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ لوطی کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اسے لوط علیہ السلام سے نسبت دے رہے، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرست ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمل قوم لوط کر رہا ہے، لیکن یہ گناہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ یہ کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، پیچھے رہ جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو اس قوم پر آنی ہے۔ اور پھر کہا کہ ان موعدہم الصبح، ان کے لیے جو عذاب کے وعدے کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ الیس صبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ لہذا جلدی کیجیے، اب نکلیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا 3 قسطوں میں۔ سورہ قمر میں پہلی قسط کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ارے انہوں نے کوشش کی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لیں، تو پھر کیا ہوا؟ عذاب کی پہلی قسط فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ہم نے ان کو اندھا کر دیا۔ تو عذاب کی پہلی قسط آئی کہ قوم کو اندھا کر دیا گیا، اور لوط علیہ السلام بحفاظت اپنے خاندان کو لے کر نکل گئے بستی سے، اس لیے کہ قوم کو اندھا کیا جا چکا تھا۔ پھر اس کے بعد عذاب کی دوسری قسط آئی، اس کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب
ہمارے عذاب کے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی ان کے گھروں کو الٹ دیا۔ جس جگہ وہ بستیاں موجود تھیں وہیں سے آتش فشاں پھٹا، بستیاں اڑ کر آسمان کی طرف گئیں اور الٹ کر نیچے گر گئیں۔ یہ عذاب کی دوسری قسط تھی کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر عذاب کی تیسری قسط آئی اور ہم نے ان کے اوپر برسائیں کنکریاں مٹی کی، سنگ گل مٹی کی کنکریاں، عربی میں اس کو سجیل کہا گیا۔ ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی کہ جس میں مٹی کی کنکریاں تھیں، مسومتن عند ربک، اور ہر کنکری کے بارے میں پہلے سے طے تھا کہ وہ کس بدبخت کو لگے گی، کس بدبخت کو ہلاک کرے گی۔ فرمایا کہ ان کنکریوں کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستیاں ان مکے والوں سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ یہ جب بھی کبھی سفر کرتے ہیں شام کا تو راستے میں وہ بستیوں کے کھنڈرات آتے ہیں۔ اب تو وہ بستیاں بالکل ہی نیست و نابود ہو گئیں، اور جہاں وہ بستیاں سمندر میں غرق ہوئی ہیں، سمندر کے اس حصے کو بحر مردار ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، لیکن جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت ان بستیوں کے کھنڈرات موجود تھے، اور اہل مکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب اکثر کبھی رات میں کبھی دن میں سفر کے دوران ان بستیوں سے گزرتے تھے۔ تو اس طریقے پر اللہ نے پہلے اندھا کیا، پھر ان کی بستیوں کو الٹا، اور اس کے بعد کنکریوں کی بارش کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ جو گناہ ہے ہم جنس پرستی کا، بہت ہی برا گناہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کی تصحیح کر لینی چاہیے۔ جب کوئی شخص یہ جرم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ لوتی ہے۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ لوتی کہنے کا مطلب یہ کہ مجھ سے لوط علیہ السلام سے نسبت دے رہے، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرست ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمل قوم لوط کر رہا ہے، لیکن یہ گناہ بہت ہی برا گناہ ہے جو اللہ تعالی نے فطری رستہ بنایا ہے انسان کے جنسی جذبات کی تسکین کا، یہ اسے کاٹنے والا ہے۔ بدقسمتی سے آج بعض ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں قانونی طور پر اس برے فعل کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ دو مردوں کی شادی جائز ہے، دو عورتوں کی شادی جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس غلط کام کے حق میں باقاعدہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے تقریری مقابلے منعقد ہوتے ہیں، اور انہیں اس مکروہ فعل کے حق میں دلائل دینے کی تربیت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے نتھنگ از گڈ، نتھنگ از بیڈ، تھنکنگ میک اٹ سو۔ نہ کوئی چیز بری ہے، نہ کوئی چیز اچھی ہے۔ ہمارا خیال ہے جس چیز کو چاہے برا کہہ دے، جس چیز کو چاہے اچھا کہہ دے، یہ غلط ہے۔ یہ حقیقت کے اعتبار سے شریعت طے کرے گی کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ ہماری تھنکنگ وہ تو نفس پرستی ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ اللہ نے اس مکروہ فعل کو حرام کیا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے یہ مکروہ فعل بڑے دھڑلے کے ساتھ قانونی طور پر جائز قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ جن ملکوں میں اس مکروہ فعل کی اجازت نہیں ہے، باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے UNO کے ذریعے سے کہ وہاں پر بھی اس فعل کو جائز قرار دیا جائے۔ آزادی کے نام پر ہم آزاد ہیں، لہذا جو چاہیں سو ہم کریں، جس طرح چاہیں اپنے جذبات کی تسکین کریں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان شریعت سے آزاد ہو جائے، اللہ کے احکامات سے آزاد ہو جائے۔ یہ آزادی کا غلط تصور ہے۔ ہم آزاد ہیں، لیکن اللہ کے سوا دیگر معبودوں کی، دیگر خود ساختہ با اختیار لوگوں کی غلامی سے آزاد ناپائیدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غلط کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔